السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے ہٹتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ایسے دور میں ہوئی تھی جب زمانہ بھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغامبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغامبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع اور سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش گاہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا؟ پیغام لانے والے نے کہا، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغام لانے والا لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے حاکم کے گھر تک جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی اور پتائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغام لانے والا جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس غریب شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا ہے، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغام لانے والا بے دلی سے دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا اور جا کر اس گھر پر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ پیغام لانے والے نے کہا، میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر کچھ لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سن سکے، اور اس خط پر مہر لگا کر اس پیغام لانے والے کو واپس دے دیا گیا۔ پیغام لانے والا وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغام لانے والے نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس جا پہنچا جس کے فریب کا وہ پہلے سے ہی شکار ہو چکا تھا۔ پیارے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جس کا نام جمی تھا اس شخص کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چوکیدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ پیارے دوستو، پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی ہے فریب اور دھوکہ۔ چونکہ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا، نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زرعور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سوال کیا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے جواب دیا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، قتیبہ،
اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت دی ہے عدل و انصاف کی وجہ سے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی ہر قسم کی املاک، گھر، دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہ پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہوا تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آنا۔ پیارے دوستو، پادری جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا یا جو کچھ بھی سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق کی تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ، نہ ہی کوئی دلیل کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننا چاہتے تھے۔ جاننے والے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے، اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور کھالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سمرقندی اس جدائی کو چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی ہوئی چند باتوں پر عمل کرتے ہوئے شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے چھاپ چھوڑے تھے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ پیارے ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ بڑی ہی روشن و تابناک ہے، بس اسے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس طرح کی تاریخ سے جڑی ہوئی آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا لیجئے گا، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ سکے۔ ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔